کبھی ایسا فیل ہوا ہے کہ آپ محنت تو بہت کر رہے ہو پر ریزلٹس اتنے ویزیبل نہیں؟ کبھی لگا ہے کہ آپ کی نالج کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے یا آپ کی گروتھ رک گئی ہے؟ اگر ہاں تو آج کی سٹوری آپ کے لیے ہے، کیونکہ ادریس علیہ السلام کا سفر ایک اسٹوڈنٹ کے دل کو سب سے زیادہ ہیل کرتا ہے۔ آج ہم ایک ایسے نبی کے بارے میں بات کریں گے جن کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ ہم سب آدم علیہ السلام کو تو جانتے ہی ہیں، وہ پہلے نبی تھے، اور آخری نبی کو بھی جانتے ہیں، محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، لیکن ان کے بیچ ایک پوری جنریشن آف پروفٹس ہیں جن کے لیسنس بہت گہرے ہیں۔ ان میں سے ایک ہے ادریس علیہ السلام۔ تو کون تھے ادریس علیہ السلام؟ وہ آدم علیہ السلام کے بعد آنے والے پہلے بڑے پیغمبر میں سے ایک تھے۔ ان کو قرآن میں صدیق یعنی ٹروتھفل اور پروفٹ کہا گیا ہے۔ انہیں سب سے پہلا لکھنے والا نبی بھی مانا جاتا ہے، یعنی رائٹنگ، ریڈنگ اور نالج کا بہت گہرا کنیکشن ان کے ساتھ ہے۔ انہیں ٹیلر یعنی کپڑے سلنے والے بھی کہا گیا ہے، مطلب وہ ایک ہارڈ ورکنگ نبی تھے۔ اور سب سے امپورٹنٹ، اللہ نے خود کہا ہے سورہ مریم آیت 57 میں، اور ہم نے ان کا مقام بلند کر دیا، یعنی ان کی پرسنالٹی 3 چیزوں سے مل کر بنی ہے: نالج، ٹروتھ، سائلنٹ کنسسٹنسی۔ اور یہ 3 کوالٹیز ایک اسٹوڈنٹ کی لائف کو سیدھا ٹرانسفارم کر دیتی ہیں۔ السلام علیکم ایوری ون، آئی ایم ماریا اینڈ یو آر واچنگ پڑھائی لکھائی اور ایمان، دا پلیس ویئر نالج میٹس فیتھ۔ اگر آپ یہاں نئے ہوں تو میک شیور ٹو ہٹ سبسکرائب، بیکاز یہاں ہم پڑھائی، اسٹرگلز اور ایمان کو ایک ساتھ لے کر چلتے ہیں۔ تو ادریس علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے کہا ہے، اینڈ مینشن ان دا بک ادریس انڈیڈ ہی واز اے مین آف ٹروتھ، اے پروفٹ۔ اور پھر وہ بیوٹیفل لائن، اور ہم نے ان کا مقام بلند کر دیا، یعنی سچائی، نالج، پیشنس، یہ سب مل کر اللہ کی نظر میں ایک ہائی رینک کریٹ کرتے ہیں۔ اور اسٹوڈنٹس کے لیے یہ 3 کوالٹیز ایک بلو پرنٹ ہے۔ ادریس علیہ السلام کو سب سے پہلے لکھنے والا نبی اسی لیے کہا جاتا ہے کیونکہ انہوں نے لوگوں کو لکھنا سکھایا، نالج کو آرگنائز کرنا سکھایا، ریفلیکشنز اور وزڈم کو انکریج کیا، اور محنت کو عبادت بنایا، بالکل ایک آئیڈیل سیریس اسٹوڈنٹ کی جیسے۔ آپ محنت کرتے ہو، نوٹس بناتے ہو، سائلنٹلی امپروو کرتے ہو، پر کبھی کبھی دل میں ڈاؤٹ آتا ہے کہ کیا اللہ دیکھ رہا ہے؟ ادریس علیہ السلام کی لائف جواب دیتی ہے، ہاں، اللہ سب دیکھ رہا ہے۔ کئی مفسرین کہتے ہیں کہ ان کا مقام اسپرچولی بھی ہائی تھا اور لٹرلی بھی۔ ان کے مقام کا بلند ہونا ایک میسج ہے، اللہ انہی کو اٹھاتا ہے جو اٹھنے کے لائق اسٹرگل کرتے ہیں، بالکل ایک اسٹوڈنٹ کی طرح۔ کنسسٹنسی، انٹینشنز، ایفرٹس اور صبر۔ تمہاری راتوں کی پڑھائی، تمہارے سائلنٹ سیکریفائسز، تمہارا کمپیریزن سے بچنا، یہ سب ایک اسپرچولی ایلیویشن ہے۔ کبھی لگتا ہے کہ پروگریس سلو ہے، بار بار مسٹیکس ہو رہی ہیں، کانفیڈنس ڈاؤن ہے، دوستوں سے دوری بڑھ رہی ہے، فیوچر کنفیوزنگ لگ رہا ہے؟ ادریس علیہ السلام کی پرسنالٹی ایک ریمائنڈر ہے۔ کیا ریمائنڈر ہے؟ سائلنٹ گروتھ بھی گروتھ ہوتی ہے، انویزیبل ایفرٹ بھی ریوارڈ ہوتا ہے، کنسسٹنسی اللہ کے نزدیک بیوٹی ہے۔ ان کی لائف ایک میسج ٹرانسمٹ کرتی ہے، آپ کا سچا اسٹرگل کبھی چھوٹا نہیں ہوتا۔ سو ہی واز دا مین آف ٹروتھ۔ تو ہماری اسٹوڈنٹ لائف میں ہم اسے کیسے سمجھتے ہیں؟ ٹروتھ کا کیا مطلب ہو سکتا ہے ہمارے لیے؟ اپنی پڑھائی میں سچے ہونا، شارٹ کٹس اوائڈ کرنا، اپنے ڈاؤٹس کو فیس کرنا، اپنے پیس کو ایکسیپٹ کرنا، اللہ کے ساتھ آنیسٹ رہنا، کمپیریزن اور جیلسی سے دور رہنا۔ ٹروتھفلنس ان ڈسپلن آلویز لیڈس ٹو ایلیویشن۔ ادریس علیہ السلام کی لائف کا ایسنس یہی ہے، ورک سائلنٹلی، گروتھ ہمبلی، اللہ ول ریز یو ویزیبلی۔ آپ کا ایفرٹ ریکارڈڈ ہے، آپ کی محنت میننگ فل ہے، آپ کا اسٹرگل سیکریٹ ہے۔ کبھی کبھی ہم رک گئے لگتے ہیں، پر اللہ کے نزدیک ہم بلند ہو رہے ہوتے ہیں۔ کبھی کبھی ہم خاموش ہوتے ہیں، پر اللہ کی کتاب میں ہمارا نام لکھا جا رہا ہوتا ہے۔ May Allah raise your ranks the way He raised Idris علیہ السلام۔ آمین۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ضرور شیئر کریں، اور کمنٹ سیکشن میں مجھے بتائیں کہ آج کی سٹوری میں آپ کو ادریس علیہ السلام کی کون سی کوالٹی سب سے زیادہ انسپائرنگ لگی۔